بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ایک معروف تاجر ہیں، اور وہ جس طرح کے اور لوگ ہوتے ہیں بزنس کرتے ہیں، ماشاء اللہ اچھا کاروبار ہے ان کا، پاکستان میں بھی ہے، ٹریڈنگ کرتے ہیں انٹرنیشنلی، لیکن ان کی شخصیت کی جو خاص بات ہے وہ ہے قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق۔ ایک تو قرآن کے حوالے سے خود اس کے طالب علم ہیں، خود بہت عرصے سے قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اور پھر نہ صرف سیکھ رہے ہیں بلکہ انہوں نے خود ہی ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کو سکھانا بھی شروع کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی خدمت کا معاملہ ہوتا ہے، ہم نے ان کو ہمیشہ پیش دیکھا ہے۔ تو آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یاسین نقی شیخ صاحب، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یاسین بھائی، ایک تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ دوسرا جو ایک اور تعارف جو میں نے یعنی کیمرے میں نہیں کروایا، وہ آپ کے سامنے میں کرواؤں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں یا آپ نے شادیاں کی ہیں، تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے ان کے نکاح مسجد میں کیے، الحمدللہ۔ اور پھر جو ہے ان کا جو شادی کے جتنے معاملات تھے آپ نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس کو سنت کے قریب رکھا جائے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا اچھا، یہ والی جو خاصیت ہوتی ہے، ہمارا جو ایک یعنی ایلیٹ طبقہ ہے یا ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ چیز اتنی یعنی ہے الحمدللہ، ہم یہ کہتے ہیں جیسے آپ بھی ایک اس کی مثال ہیں، لیکن اتنی جو ہے معروف ہے، چونکہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا اظہار بھی کرے، اس کو کہیں پہ لگائے بھی، شو بھی کرے۔ آپ چونکہ آپ کی وہ کمیونٹی ہے، آپ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا، خواہ وہ تاجر ہے، بزنس مین ہے، دنیا کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، دین کے ساتھ تعلق ہونا کتنا ضروری ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی، اور سب سے بڑی بات جو ہے الحمدللہ جو آپ نے جو پہلا سوال رکھا ہے بچوں کی شادی کے حوالے سے، میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں جی، 3 کے میں نے نکاح خود پڑھائے ہیں مسجد میں، اور الحمدللہ کافی گیدرنگ کے ساتھ پڑھائے ہیں۔ اور میرے لیے الحمدللہ پہلی تو بات ہے کہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ دیکھیں تجارت تو الحمدللہ کر رہے ہیں، اور تجارت جو ہے وہ تمام انبیاء کا بھی پیشہ رہا ہے کسی نہ کسی طرح، چاہے انہوں نے بکریاں بھی چرائیں، دیکھیں وہ بھی ایک سیکھنے سکھانے کے لیے ہے۔ اور تجارت سے جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں فخر صاحب۔ پہلی بات کہ تجارت آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے معاملات کیسے کرنے ہیں، کیونکہ معاملات ہے نا، اگر ہمارے معاملات دین کے مطابق نہیں ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا، کیونکہ میرے لیے یہ بڑا کنفیوژن ہے کہ لوگ دین والے بھی ہیں لیکن ان کی شادیوں میں دین کہیں اور چلا جاتا ہے، اسی طرح لوگ دین والے بھی ہیں لیکن ان کی جو خوشی غموں میں بھی شاید دین اور طرف چلا جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو جن کو وہ کنٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے جب ہیں۔ خود اپنی باری یا اپنا عمل کا موقع آتا ہے تو اس وقت تھوڑا سا کوئی یہ کہتا ہے کہ جی گھر والے نہیں مانتے، آپ کیا کریں، کس طرح گھر والوں کو منائیں، بہت مشکل ہے، اور کوئی اور ایکسکیوز کیا کرے، جی اب سوسائٹی میں رہنا ہے، اب دیکھیں نا سارا کچھ تو ہم اسلام کے مطابق نہیں کر پا رہے، تو اب شادیوں پہ بھی تھوڑا بہت چلو جی، اور پھر کچھ لوگ جو ہے ایسی حدیث بھی پیش کر دیں گے جی وہ ڈف بچا رہے تھے، تو اب ڈف تک تو ہم نے بھی سنی حدیث الحمدللہ، جو ابو بکر صدیق نے منع کیا تو آپ نے کہا کہ ان کو کرنے تو خوشی، لیکن 2 چیزیں جو ہے کلیئر، ایک تو شادی بیاہ پر اگر جس طرح ہم آج کل کر رہے ہیں کہ جناب بہت بڑے پنڈال لگ رہے ہیں، اس کے بعد نو سیگریگیشن، دیکھیں میں تو بڑا کنفیوز ہوتا ہوں، اور میرے لیے یہ یقین جو کریں اختلاط ہے مردوں اور عورتوں بہت کا۔ زیادہ، میں شاید شادیوں میں جاتا ہی اس لیے نہیں ہوں، اور جہاں پر صرف صلہ رحمی یا قطع رحمی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں مجھے جانا پڑتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی نکل جاؤں وہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ فلسطین ہم کتنی پوسٹر لگاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے پوسٹر لگانے سیکھ لیا، بس کہ پوسٹ لگاؤ، اور یقین جانیں بلیو می، میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ پوسٹ لگانے والے ہیں نا ان کو خود نہیں پتا کہ وہ پوسٹ کیا لگا رہے ہیں، بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت لی، اس کو نہ پڑھا نہ سمجھا، بس پوسٹ لگا دی، چلو جی آگے 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 ثواب کے لیے یا اس کے نہیں۔ پھر اور بہت ساری چیزیں جو ایسی جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ لگا دی، جس کو جو سمجھ رہا ہے نا، میرا دین میری مرضی والا صاحب ہے، بالکل۔ اچھا صاحب، جب آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی شادی ہیں، جب آپ خود، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ آپ نے خود بطور باپ کے نکاح پڑھائے ہیں ان کے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اس کا آج عام طور پر رواج نہیں ہے کہ باپ یا کوئی گھر کا بڑا جو ہے نکاح پڑھائے۔ ہم نے کہا کہ جی کوئی مولوی صاحب آئیں گے اور وہ جو ہے وہ نکاح پڑھا دیں گے، تو یہ خیال کیسے آیا کہ میں خود نکاح پڑھاؤں گا اپنے بچوں؟ دیکھیے الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو یہ خیال آیا وہ تو میں کہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار کے بیان سے آیا، کہ انہوں نے کہا کہ خود پڑھانا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اپنی بیٹی کا نکاح، خود بیٹے نہیں تھے بیٹیوں کا نکاح پڑھائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ
جب آپ نکاح پر آؤ گے نا، میں تو آپ کو بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے نکاح اور آپ خود پر آئیں، انشاءاللہ۔ تو آپ کو مزہ آئے گا کہ یار یہ ہے نا شادی ہے، نکاح میں وہ مسائل بیان کیے جائیں جو شادی کے بعد پیش آنے ہیں، اخلاق کی بات کی جائے۔ آپ دیکھیں نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، 2 دفعہ ہے کہ تقوی اختیار کو، جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور دیکھو اصل بات یہ ہے، نکاح کا پورا دار و مدار تقوی پہ ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ سے اس طرح ڈرنا کہ ہر معاملہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اس طرح ہو کہ جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی طرف آپ نے سنی ہے وہ حدیث جبریل کہ مال احسان، تو انہوں نے کہا احسان یہ ہے کہ تو زندگی اس طرح گزار کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں تو تقوی کا مطلب۔ اور جب ہم نکاح کی بات کریں، جیسے یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ میں نے بھی بہت سارے وہ لوگ دیکھے جو بڑے اسلام کے ماشاء اللہ خدمت کرنے والے ہیں اور بہت بہتر قرآن کو بھی سمجھنے والے ہیں، اور موسٹلی تو الحمدللہ کرتے ہیں عمل، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ عمل نہیں ہے۔ شادی بیاہ پہ جب میں دیکھتا ہوں، دیکھیں فضول اسراف بھی مجھے نہیں سمجھ آتی۔ شاید آپ میرے بچوں کی شادیوں پہ گئے ہوں گے، میں اس سے بہت بہتر کر سکتا تھا، میں نے اتنی بہتر نہیں کی الحمدللہ۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میں سادگی میں رہنا چاہتا تھا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مبذرین جو نمود و نمائش کرتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں، اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کا موقع ہے، اب تو لوگوں کو بتانا کہ ہم کیا چیز ہاں، ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ اب وہ اپنی ساری جو ہے نا ان کی تگ و دود، ساری محنت، ساری کوشش، ساری اسٹرگل ہوتی ہے کہ ہماری شادی ایسی ہونی چاہیے، یا ہمارے بچے کی شادی یا بچی کی شادی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ آشاشی کر اٹھے کہ کیا زبردست کام ہوا ہے۔ بہت ساری شادیاں میں کسی کا نام نہیں لیتا، اس کے بعد وہ شادیاں بھی ہوئیں، پھر ناچکیاں بھی ہوئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گارنٹی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، میں آپ کو صحیح کہوں، دیکھیں میرے رشتہ دار کچھ مجھ سے امیر بھی ہیں، کچھ غریب بھی ہیں۔ اب جو غریب رشتہ دار ہے نا، اس کے دل میں بڑی کسک پیدا ہوتی ہے کہ یار اسے کچھ پیسے مانگے تو وہ تو اس نے دیے نہیں، 10 لاکھ تو دیا نہیں، 5 لاکھ دیا نہیں، اور شادی پہ کروڑوں اڑا دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں نا دل میں دشمنی پیدا کرتی ہیں، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے، آپ نے وہ سورہ المائدہ کی آیت تو پڑھی ہوگی کہ کیا چاہتا ہے کہ تم میں عداوت اور دشمنی پیدا کرے ان شیطان۔ الشیطان جعل له بین۔ ہاں، تو وہ بس اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور الحمدللہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کی شادی میں بہت انجوائے کیا ہے، اور بچے بھی بڑے خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں ارادہ میں نے کیا، اور میری وائف کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر دے، اس نے میرا پورا ساتھ دیا، اور اس کے بعد میرے بچوں نے بھی پورا ساتھ دیا۔ ایون کہ جو آخری شادی میں نے کی اپنے چھوٹے بیٹے کی، تو الحمدللہ اس میں میرے ڈیفینیٹلی 2 داماد، بیٹیاں، پھر آگے نواسیاں، پھر میرا بیٹا بڑا، اس کے بچے، اس کی بیوی، سب نے تعاون کیا۔ ایوری باڈی ہے مطلب کنٹریبیوٹ کیا کہ اس نے جی ہم اس طرح کریں گے جس طرح آپ چاہیں گے، اور اسی طرح ہوا ہے۔ اور اس میں برکت بھی ہے، یعنی بہت برکت۔ کوئی ہمارا فنکشن نہیں ہوا، آپ یقین جانیں گے، نہ گھر میں کوئی ڈھولکی بجی، نہ کوئی مہندی کا فنکشن ہوا کہ جی گھر میں بتا لیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور الحمدللہ بڑے سکون سے ہوئی، بڑی آسانی سے ہوئی، اور اس میں یقین کرے بڑی برکت ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شادی یہ بھی ہو گئی ہے، شادی ہو بھی گئی ہے، اور الحمدللہ بس بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کوئی فرق نہیں پڑا سر جی، بہت اللہ تعالیٰ برکت دے جی مجھے اس میں۔ اچھا یاسین بھائی، یہ بتائیے کہ قرآن پاک آپ کی زندگی میں کب آیا اور کیسے آیا؟ ماشاء اللہ آپ بڑے مطلب پیشنیٹلی جو ہے نا وہ آپ قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ جی جی الحمدللہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ کا فیصلہ تھا، میرے جس میں کچھ بھی نہیں تھے، لا حول ولا قوت، کوئی استطاعت، کوئی قوت نہیں تھی، یقین جانے اللہ کیسے لے آیا۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا مجھ پر خاص احسان تھا۔ قرآن پڑھا کوئی نہیں تھا، پڑھا بھی تو مجھے یاد ہے کہ 94 جب میری شادی کو تقریباً اباؤٹ 4-5 سال ہو گئے تھے، میں نے ڈیفینس میں آیا، تو ایک قاری صاحب لگوا لیے، انہوں نے بھی جیسے تیسے پڑھا کے، تو معذرت کے ساتھ کسی بھی قاری کا دل دکھانے کا مقصد نہیں ہے، انہوں نے اپنی فیس لی، وہ جو سوٹ ووٹ جو کوئی گفٹ لینے تھے لے کے تو چلے گئے۔ تجوید بہت خراب، اور جس طرح پڑھتا تھا مجھے پتا تھا کہ وہ نہ ہی پڑھنا ایک ہی بات تھی، لیکن چلو اسٹرگل چلتی، دل میں ایک کوشش تھی کہ یار قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے کبھی کبھی دل میں خیال آتا، پھر شیطان کہتا کہ ابھی چھوڑو، ابھی چلو بہت مصروف ہیں، ابھی کاروبار کے بڑے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ فارغ ہو جائے بچوں کی شادی کے بعد تو پھر کریں گے۔ الحمدللہ قرآن جب میں نے شروع کیا ہے تو وہ میری صرف ایک بیٹی بڑی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی، اور یہ ہے 2014 کی بات، 2014، یعنی 94 سے 2014 تک یہ سفر یعنی جاری تھا اندر جو ہے، مطلب سفر سمجھ لے کہ ایک اسٹرگل جاری تھی، ایک اندر جو ہے نا وہ ٹیمپٹیشن ہو رہی تھی کہ کچھ کرنا چاہیے، اور بار بار اپنے پہ ملامت بھی ہو رہی تھی کہ ہم قرآن سے دور ہیں،
لیکن الحمدللہ پھر اسی طرح قرآن کا ایک میں نے اشتہار پڑھا کچھ کیو بلاگ میں صاحب نے دیا ہوا تھا کہ جی اتنی آیت پڑھنے کے بعد آپ خود بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. پھر ایس بلاک میں ایک دفعہ گیا تھا, کوئی اسی طرح کسی جماعت نے کوئی دعوت دی تھی, تو وہاں پر بھی میں نے پڑھا تھا. تو میں کیو بلاک تو نہیں پہنچ سکا, ایس بلاک میں چلا گیا. ٹی بلاک یا ایس بلاک, وہاں پہ ہمارے ایک استاد ہیں, استاد جو ہے شاہد صاحب, تو میں نے جا کے ان سے پوچھا جی یہاں کلاس ہوتی ہے. کوئی بندہ کلاس نہیں تھا, بلکہ ایک نیچے پراپرٹی کا آفس بنا ہوا تھا. تو کہتے جی کلاس ہوتی ہے. میں کہا کب ہوتی ہے؟ کہتے جب آپ آ گئے تو کلاس ہے. تب مجھے بڑا اچھا لگا, میں بیٹھ گیا. پہلے دن میں نے جو ان سے پڑھا تو انہوں نے مجھے جو پہلے دن سمجھایا کہ جی بسم اللہ کیسے ہوتی ہے. جی بے جو ہے کے ساتھ کے لیے ہے, اسم جو ہے آگے سیم آ جاتا ہے, اس کے ساتھ الف کا اضافہ کرنا پڑے گا تو اسم بن جائے گا. تو اللہ اللہ ہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا, اور یہ اتنا ہی سیکھا, بس اتنا ہی, صرف بسم اللہ. تو میں نے جا کے سب سے پہلے, حالانکہ میری وائف اس سے پہلے الخدا کے ساتھ منسلک تھی, وہ مجھ سے زیادہ جانتی تھی, تو میں نے ویسے اسے شیئر کر دیا. اور پھر جا کے میں اپنے جب آفس میں پہنچا تو وہ جو لڑکا میرے ساتھ ہوتا ہے جو ایز اے سمجھ لے کے پرسنل جو میری ساری چیزوں کو دیکھتا ہے, تو میں نے اس کو بلایا. تو میں نے کہا ادھر آ, تجھے بسم اللہ کا ترجمہ کا پتہ ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کے نام. میں نے کہا ہوتا کیسے ہے یہ نام, کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے اس کو پہلے دن سکھایا. تو یہ چیز ایسی ہے جو میں اس لیے بار بار شیئر کرتا ہوں کہ پہلے دن ہی اللہ نے مجھ سے یہ میرے دل میں ڈال دیا کہ یار جو کر رہا ہوں نا اس کو سیکھنا ہے. پھر میں نے اپنے بڑے دماغ کو خود بھی سیکھ رہے ہیں اور اوروں کو بھی سکھانا ہے. تو بہرحال یہ سفر جو ہے, میں اس کے بارے میں, کیونکہ آپ نے پوچھا بہت سارے لوگ, ڈیفینیٹلی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بزنس کی بات ہے تو ماشاء اللہ آپ کے پاس سارے بزنس مین نہیں آتے ہوں گے, میں آپ کو تھوڑا بہت اس پہ بات کریں گے, لیکن قرآن کے ساتھ کیسے لوگوں کو جوڑنا ہے. اب الحمدللہ وہ 42 آیتوں کا کورس کیا ہمارے ساتھ. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کریڈٹ تو ہے ڈیفینیٹلی. اس کے بعد میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا جی یہ بات 42 آیتوں کے بعد میں تو نہیں قرآن کا ترجمہ کر پا رہا. اب میں 30واں پارہ کھولتا ہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی الفاظ کون سے ہیں. پھر 28واں پارہ, پھر 27واں پارہ. خیر میں نے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دی, کیونکہ ہم پارک میں وائی بلاک جو ڈی ایچ میں رہتا ہوں وہاں ہم واک کرتے تھے, کافی دوست تھے, لیکن کوئی بھی نہیں آیا اس وقت نا. کچھ آئے بھی تو 1-2 دن کے لیے آئے, پھر نہیں آئے. میں نے یہ کورس مکمل کیا جیسے بھی تھے 30-40-35 دن, لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو تعلق بن گیا اور ایک قرآن کے ساتھ ایک رابطہ جو ہے وہ. آپ یقین کریں اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا قرآن. میں آپ کو بالکل صحیح بتاؤں, پھر شیطان صاحب آ گئے کہ یار ٹھیک ہے. اب مجھے لگا کہ یار کہاں اتنا پورا قرآن کا ترجمہ کہاں ہونا ہے, تھوڑا بہت آ گیا الحمدللہ آ گیا, تو میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد مجھے پھر شاہد صاحب کے ایک دن فون آیا, تو وہاں پہ کچھ اور بزرگ ہی تھے ہمارے سارے, تو وہ ماشاء اللہ چشتی صاحب تھے, اسی طرح بہت سارے سعید صاحب, بہت سارے نام جو ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ آیا کریں یہاں پر, روز کا روز جو ہے نا درس ہوتا ہے. درس سے مراد ہے کہ روز ہی تعلیم القرآن ہوتی ہے, اور ہم میں سے کوئی بندہ ان میں سے کیا ہوتا تھا کوئی لفظ اس کا روٹ ورڈ ڈھونڈنا ہے, وہ جا کے ڈکشنری فروسنس کی پکڑتے جناب, وہ ڈھونڈتے جی سین واؤ الف جو ہے یہ کہاں ہے, سواگ اب کہاں سے آئے گا, وہ جا کے ڈھونڈنا ہے. جیسے تقوی کا ہے, تقوی جو ہے تقوی ہے لکھا ہوا ہے, لیکن اس کا روٹ ورڈ تو واؤ کاف یہ ہے, تو وہ مختلف چیزیں نا. تو انہوں نے کہا جی آپ بھی آیا کریں. میں کہا ٹھیک ہے میں بھی آ جائے کروں. میرے اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں چلا گیا کیونکہ استاد تھے. میں نے کہا ان کی بات سننی ہے, چلو. خیر میں کلاس میں بیٹھتا رہا. انہوں نے ایک دن مجھے جو ہے نا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ سورہ رات جو ہے نا اس کا جو بڑا زبردست رکوع ہے, جس میں فرمایا کہ وہ جو نہیں جس کو معلوم ہو جو ایک جیسا وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں, لا یستوون, اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں برابر ہو سکتے. خیر وہ مجھے انہوں نے وہ رکوع دے دیا کہ جی اب آپ نے تیاری کرنی ہے. اب مجھے لگا کہ کچھ کرنا پڑے گا نا, تو میں نے ہر مختلف اسکالر کو سنا, کچھ پڑھ کے, تو میں جب میں نے ان کا جا کے وہاں پہ کیا, تجوید بہت خراب, اور صرف میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت اس میں مجھے اور بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, کیونکہ الفاظ جو آپ کے منہ پہ چڑھے ہوئے نا ان کو اتار کے نیا چلانا مشکل ہے. شاید نیا میں اس وقت شروع کرتا, پہلے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو شاید زیادہ ایزی ہوتا. خیر جی وہ جو انہوں نے مجھے جب دیا یہ ٹاسک, تو میں نے جب کیا نا, لیکن میں نے اپنے طور پہ ریفرنس دیے آیتوں کے اور حدیثوں کے کہ یہ حدیث ہے, یہ حدیث کا نمبر ہے, یہ آیت ہے. تیاری کی ہوئی تھی تھوڑی سی کافی, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یار چلو اللہ نے ایک ٹاسک دیا. تو الحمدللہ وہ 2-3 دفعہ کیا, تو انہوں نے کہا جی اب تفسیر آپ ہی کرا کریں. تو یہ میرے لیے بہت بڑی چیز تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ لانا چاہتا ہے. تو میں نے تفسیر شروع کر دی. پھر میں سورہ ہجر تک بھی ان کے ساتھ رہا, بلکہ سورہ ہجر کے بعد سورہ ابراہیم بھی مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ کی. پھر ایسا ایسا مجھے لگا کہ یار دوست جو میرے ساتھ ہیں, جو میرے گھر والے ہیں, ان کو دعوت دینی چاہیے. تو یہ وہاں تو نہیں جائیں گے, ان کو وہ جگہ نہیں پسند شاید, کہ وہ ان کے شاید. تو میں نے اپنے دوستوں سے بات کی, الحمدللہ انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا میں گھر میں کلاس شروع کر رہا ہوں. پورا پورشن میرے پاس اوپر تھا. میرے چھوٹا بھائی وہ کچھ ہی دیر پہلے جو ہے نا وہ اپنا اس کا پچھلا گھر تھا, مطلب پچھلی گلی میں اس نے گھر لیا, تو وہ اس میں شفٹ ہو گیا. اب میں نے ایک کمرہ بنایا, اس میں نے قلین بچھائے, بڑے زبردست اے سی, بڑا زبردست انتظام, نیچے گاؤن تکیے لگا کے نا لوگوں کو, تاکہ فل ریلیکس مول الحمدللہ. تو میں نے شروع کر دیا اور بورڈ میں نے لگا لیا. اب میں نے کہا جی میرے میں تھوڑا سا ایک اللہ نے ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ میں نے کہا جی یہ 42 آیتوں پہ نہیں رہنا. اب میں نے اس کو آیتوں کو
54 کر دیا. کچھ مجھے لگتا تھا کہ سورہ والا سر اس میں شامل ہونے چاہیے. پھر سورہ مومنون جو ہے تو میں نے اس کی گہرائی تک کہ یار کس طرح فلاپ آ سکتا ہے. جو آغاز کی ہاں 11 جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروفیسر سے روایت ہے کہ جس نے یہ آیتیں پڑھ لی اور اس پر عمل کیا تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. تو وہ بڑی زبردست آیتیں تھی تو وہ کرائی. پھر میرے دل میں ایسے آیا کہ میں کیونکہ آپ نے میرے سے وہ پوچھی جرنی تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ اسی شاید رمضان میں یا اگلے رمضان میں شاید 2015 یا 16 میں ماشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جو 2014 کا سٹارٹ تھا 2014 میں نے الحمدللہ حج کیا. اور پھر مجھے پتہ ہے کہ مجھے آتا کچھ نہیں تھا لیکن اللہ نے ایک اندر سے پیدا کیا ہوتا. تو میں نے جو جن کے ساتھ گیا ہوتا گروپ میں وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک تو جاننے والے تھے, عزت بھی کرتے تھے. تو ابھی میرا نیا اسٹارٹ تھا, ابھی کلاس تھوڑی سی شروع کی تھی, مطلب سیکھ رہا تھا. میں نے انہوں نے کہا جی میں حج پہ اگر آپ مناسب سمجھے تو جس طرح زیچیا میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں سارے لوگ اکٹھے ہی ہوتے ہیں, کھانا اکٹھا ہے تو وہی پورا گروپ ہمارا ہے, صرف اور کوئی بندہ نہیں ہے, 100 بندہ یا 100-150 بندہ 200 بندہ. تو میں نے کہا جی میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ بیان کیا, لوگوں نے بڑا پسند کیا. بلکہ اس وقت کے کچھ ساتھی, ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو زیڈ بلاک میں رہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ, اور ایک تو ابھی بھی یاسر قاضی صاحب ہیں تو وہ بھی ابھی بھی الحمدللہ وہ میرا قرآن پورا آتے رہے. تو وہ ایک سمجھنے کے جذبہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور جو ہے نا اپنا میرے لیے ایسا دور تھا کہ اس وقت واقعی دل میں بڑی طرف تھی, شاید آہستہ آہستہ وقت میں, لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو رکھے. تو وہ بہرحال اللہ نے دل میں ڈالا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا, ان سے تنظیم اسلامی والوں سے کہ یار آپ ڈاکٹر صاحب کوئی کورس کہتے ہیں منتخب صاحب کا بڑا سنا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ہے. انہوں نے مجھے 6 کتابیں دے دی. پھر میں نے اور بھی کتابیں ان سے لے کے اپنے دوستوں میں بھی تقسیم کی کہ یار یہ کتابیں, تاکہ میں جو پڑھا رہا ہوں نا ان کو یہ نہیں لگے ہمیں تو بتاتے نہیں ہیں. میں نے کہا سارے پڑھیں. میں چاہتا تھا کہ سارے اس طرف آئیں الحمدللہ, لیکن وہ جس کو اللہ لے لے بس سیدھی سی بات ہے. میں نے وہ جب کورس مکمل کیا تو پھر کچھ دوست ان کو لگا کہ یہ تو پہلے 54 آیتوں سے شروع کیا اس نے, اب تقریباً 2.25 پاروں کا یہ کورس کروا دیا ہے. اور پھر میں نے کہا جی میں انشاءاللہ قرآن شروع کروں گا. تو کچھ لوگ بڑھتے گئے, کچھ کم ہو گئے, کچھ مسائل بھی آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیطان آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں. کچھ شاید میری غلطیاں, کچھ ان کی طرف سے تھا کہ وہ دوست چلے گئے, کچھ نئے لوگ آ گئے. کلاس جاری رہی. میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بندہ آئے گا تب بھی پڑھاؤں گا, 100 بندہ ہوگا تب بھی پڑھاؤں گا. پھر اللہ نے میرے دل میں ڈالا کیونکہ مجھے لگا کہ قرآن شروع کرنا ہے. تو مارکیٹ میں مسجد ہے جہاں ڈیفینیٹلی میں بھی اس کمیٹی میں تھا. تو میں نے بات کی جو کمیٹی کے جو اس کے متولی صاحب بھی ہیں, قاری یونس صاحب ہیں, اس طرح قاری صاحب جو بھی, کہ جی میں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن لکھ کر پڑھانا چاہتا ہوں. اور یہ لکھ کے پہلے جو ہے نا سورہ یوسف تک آپ یقین کریں کہ میں نے لکھ کر پڑھایا ہے. ایک اس لکھنے سے اتنا فرق پڑا ہے, آپ یقین کریں الفاظوں کو جو اندر اترنا تھا نا. میں سمجھتا ہوں کہ لکھنا بورڈ پہ جب رات کو جا کر میں لکھتا تھا یہ 2 آیتیں پرانی ہیں, میں صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں, یہ سارا اللہ تعالیٰ معاف کرے بتانے والی بات نہیں ہے, میں اس لیے نہیں, میں صرف شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں نا بڑا آسان ہے. بہرحال جی وہ میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مسجد میں کچھ ایسے لوگ بھی مل گئے جنہوں نے کہا جی ہم لکھ کے ٹھیک ہے آپ لکھ کے پڑھائیں گے تو پڑھائیں گے, میں ہم لکھ دے کریں. میں کہا جی میرے لیے تو یہ بڑا سونے پہ سو سبھی جڑے نا, میں نے کہوں گا نہیں میں لکھوں گا. خیر وہ لقمان تھے, ایک صدیقی صاحب, جو بھی یہ لوگ ماشاءاللہ میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے بڑا تعاون کیا ہوا ہے. پھر قاری صاحب جو ہیں ہمارے قاری عبدالواحد صاحب, انہوں نے بڑا تعاون کیا. انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے. خیر میں آپ کو اب مزے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے قاری صاحب کو کہا, میں نے کہا جی آپ قرآن تو ویسے آپ ہی کو پڑھانا چاہیے تھا, میں تو نہیں. آپ ماشاءاللہ مدرسے سے درس نظامی سے 8 سال کا کورس ہے, ڈیفینیٹلی ایک آپ نے حدیب کا کورس کیا تو ڈیفینیٹلی. تو کہتے میں جب بیٹھتا تھا نا تو میرے ساتھ میں تو اور ایک آدمی اور تھا. تو پھر انہوں نے بیچاروں نے بند کر دیا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر مجھے انہوں نے ایک الفظ کہے جو مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا یہ سب آج کل تھوڑا سا مارکیٹ پہ سلو ہے, مارکیٹ سلمپ ہے یا مندہ ہے جو بھی ہے, اور جب یہ تیزی آئے گی نا یہ سارے چلے جائیں گے. لیکن الحمدللہ وہ لوگ بڑھتے گئے مارکیٹ میں. الحمدللہ 20-25 لوگ جو ہے نا عصر کے بعد بیٹھنے شروع ہو گئے. اور آدھا گھنٹہ کلاس تھی, چھوٹی کلاس نہیں ہوتی تھی کہ 5 منٹ کا درس دیا. اب لوگوں کو انٹرسٹ ہونا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے, اور اللہ ہی مجھے سپورٹ کر رہا تھا, میں ہی کر رہا تھا, ورنہ تو میں شاید چھوڑ دیتا. دیکھیں آپ جو بھی کہہ لینا, جب آپ کے ساتھ لوگ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ جوڑنا, صرف اسٹینڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے. ایک ٹائم ایسا بھی ہے کہ میں نے وہ کلاس بھی کی ہے گھر میں کہ بارہ چھوڑیے کوئی نہیں ہے, لیکن مجھے کیونکہ جا کے مارکیٹ میں وہی کچھ پڑھانا ہوتا تھا جو یہاں پڑھتا تھا, جو تیاری کرتا تھا, تو یقین کرے کوئی بھی نہیں تھا. تو میں اکیلا اپنے آپ کو پڑھایا ہے, اس لیے کہ اور ایک اسپیکر لگا ہوا تھا میرا جو گھر میں لگا ہوا تھا. میرے بچے اگر اسکول یونیورسٹی کالج چلے گئے جاتے تھے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میری وائف تو ہے نا, کوئی نہ کوئی سن رہا ہے, کوئی ملازم سن رہے گا, کوئی تو سن رہا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے اللہ سن رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ایک قرآن گھر میں مکمل کیا, ایک قرآن الحمدللہ مسجد میں مکمل کیا, پورے کا پورا, بڑا اللہ کا شکر ہے. اور پھر قاری صاحب کے وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے مجھے کہا
کہ یار جتنے بندے بیٹھ گئے اتنا تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی نا. تو یہ بیٹھ گئے اور الحمدللہ آج بھی ان کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ کرا رہے ہیں, آج وہ بندے بیٹھے ہیں اور اس میں بہت سارے وہی لوگ ہیں جو میرے ساتھ ریلیٹ ہوئے تھے. تو الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں اللہ ہی کرنے والا سب. ماشاء اللہ, بڑی جی ماشاء اللہ انسپائرنگ اور بڑی ہی موٹیویشن. اور اس کے علاوہ ایک رمضان میں مجھے یاد ہے کہ جب یہ مکمل کیا تو رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن, کیونکہ تنظیم اسلامی کا سنا ہوتا, میرا دل چاہتا تھا کہ اس طرح کا ہے نا. تو پھر ایک جو ہے یہاں پہ بٹھا چوک جو ہے اس کے قریب, جو ایئرپورٹ کے قریب ایک اسی طرح تھا جگہ, انہوں نے مجھے دعوت دی تو وہاں پہ کروایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایکسپیرینس میں تو اب بھی بچوں سے شیئر کرتا ہوں کہ میرا اب دل چاہتا ہے, کیونکہ وہ واحد رمضان تھا جس میں میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا, پوری رات قرآن کے ساتھ گزری ہے. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ کہیں جی یہ نئی چیز ہے, یہ پرانی چیز ہے, لیکن مقصد یہ تھا کہ لوگ بھی آ رہے تھے اور بات سمجھ میں آ رہی تھی, اور پورا قرآن جو ہے وہ رمضان میں. اور سب سے زیادہ کہ آپ خود قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہی ہے, آج بھی یہی ہے. بہرحال یہ تھوڑی سی جو آپ نے میری زندگی کی کہانی پوچھی ہے, یہ 10 سال میں محیط ہے, لیکن ہے بڑی میرے لیے تو بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ انسپائرنگ بھی ہے اور میرے لیے بڑی زبردست اللہ کی طرف سے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے اتنی مدد کی ہے. بزنس مین ہو, ایک تاجر ہو, اپنی ساری مصروفیات کے ساتھ, اپنے سارے کاروبار کے ساتھ قرآن کو وقت بھی دیتا ہے, اور ماشاءاللہ خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھا رہا ہے. اور وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان میں شامل فرمائے, ہمیں بھی شامل فرمائے. اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ جب آپ نے آغاز کیا قرآن پاک کو سیکھنے کا, تو اس میں آپ کو ظاہر تجوید کا مسئلہ تھا, اس کا تلفظ کا مسئلہ تھا قرآن بہت زیادہ. تو کیا آپ کو اسٹرگل کرنا پڑی اور کیا کوشش کرنا پڑی اس کو سیکھنے کے حوالے سے؟ دیکھیں تجوید کے تو حوالے سے یہ ہے کہ میرے ماشاءاللہ دونوں بیٹے حافظ ہیں, تجوید بہت بہتر ہے ڈیفینیٹلی ان کی بیٹے سے. تو مجھے اکثر کہتے تھے کہ ابو جی آیت آپ نے صحیح نہیں پڑھی, اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے تھا, اس طرح پڑھا ہے. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار مجھے کرنے دو آہستہ آہستہ. پھر الحمدللہ اس کے بعد میں نے قاری, میرے نام کے قاری یاسین صاحب بہت مخلص ہے. میں ان لوگوں کا جو میرے لیے مددگار ثابت ہوئے ہیں, اب میں چاہے ان کو پورا پاڑے کے لیے بھی بٹھا لوں نا, تو ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ تو میرے بیٹے کو پڑھانے آتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ جب مرضی. تو ان کو میں تقریباً کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہفتے میں 3 سے 4 دن, کیونکہ جمعہ ہفتہ مجھے تھوڑا قرآن آسان کے حوالے سے تھوڑی تیاری کرنی ہوتی ہے, تو ہفتے میں 4 دن ان کو میں آدھا پارہ سناتا ہوں. اور ان کو میں نے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے ہے, وہ مجھے غلطی کو گزرنے نہیں دیتے کہ یہ لمبا کرنا تھا آپ نے کیوں نہیں کیا, الف تھا تو آپ کو تھوڑا لمبا کرنا تھا, یہاں تھوڑا چھوٹا کرنا. مطلب وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ مجھے پکڑتے ہیں, اور ابھی بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ سیکھنے کو ہے تجوید کے حوالے سے. اچھا یہ فرمائیے کہ قرآن پاک کی جو عربی گرامر, آپ نے ظاہر بات جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ اور اس کی جو ہے نا اس کا مادہ کیا ہے اور کہاں سے لفظ ریجنیٹ ہوا ہے, یعنی ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ترجمہ پڑھا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو پڑھا دیا. ایک یہ کہ اس کے الفاظ پہ غور کرنا, اس کے ہر الفاظ کے الگ الگ سے ہر لفظ کا مادہ, ابھی بھی جو آپ یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کروا رہے ہیں قرآن آسان کی, اس میں بھی آپ اس پہ بات کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا جو ہے نا وہ کیا شوق ہے اور ذوق ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا فخر صاحب, میں نے میں نے بتایا نا کہ جو ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں بھی روٹ ورڈ سے تھا کہ جی یہ الفاظ ہے. جیسے الحمدللہ سے ہم نے پہلے کیا کہ الف لام جو ہے یہ معرفہ کی علامت ہے, کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے ہے. حمد جو ہے ہے میم دال سے ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس سے حامد بھی بنتا ہے, محمود بھی بنتا ہے, محمد بھی, سارے. تو یہ چیز بڑی انٹرسٹڈ تھی کہ یار ایک مادے کو سمجھنے سے بہت سارے الفاظ سمجھ میں آ گئے. جیسے خیر کا لفظ ہے, استخارہ بھی اسی سے ہے. مطلب بہت ساری ایک الفظ آپ لیتے جائیں اور بہت سارے لفظ. تو آج بھی میں جو لفظ جتنے بھی ڈیفائن کر رہا ہوں, اور پھر میں نے الحمدللہ یہ دیکھا کہ یار جو لوگ, بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی تھی جو میری کلاس میں آتے رہے, وہ کہتے جی ہم گئے تھے عربی سیکھنے کے لیے, گرامر سیکھنے کے لیے, تو گرامر اتنی ہمیں سکیل لگی, اتنی باری لگی کہ ہم زیادہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. وہ قرآن کی طرف آ نہیں سکے, اس سے پہلے ان کو لگا کہ ہمارے لیے شاید یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, پھر الحمدللہ ڈاکٹر بلال صاحب کا ایک کورس میں نے کیا, تو اس میں نے عربی الحمدللہ, اور عربی میں میرے خیال نمبر سب سے زیادہ تھے, اس لیے کہ تھوڑا سا شوق بھی پیدا ہو گیا, ایک بیک گراؤنڈ بنا ہوا تھا. پھر دیکھیں میں نے جب عربی پڑھی تو میں برملا یہ کہنے پہ کہتا ہوں, اور ابھی کے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے انسان نے گرامر شروع کر دی نا تو پھر شاید قرآن پر آنے والے بہت کم لوگ ہوں, مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ان کو لگے گا کہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے. ہمیں لوگوں کو آسان کر دینا ہے قرآن, اور قرآن آسان کا مطلب یہ ہے. میں یہاں پہ مضاف علیہ پڑھانا شروع کر دوں گا, میں یہاں پہ اگر گرامر کو پڑھانا شروع کر دوں گا نا, تو مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کہنا جی یہ تو باتیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ان کی نفسیات کے مطابق آسان سے مشکل, میں لوگوں کو اسی طرح لے رہا ہوں جس طرح میں تھا, جس کو کچھ نہیں آتا تھا, بس سیدھی سی بات ہے. اچھا ابھی آپ نے ماشاءاللہ اپنی لمبی جرنی بتائی, کوئی خاص واقعہ اس سفر کے دوران جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا میرے لیے موٹیویشن تھی, اس کے اندر بڑی میرے لیے جو ہے نا. دیکھیے فخر صاحب, میں تو اب سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ کمزور ہو گیا, ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں کہیں سفر پہ گیا, مجھے صرف یہ چاہیے تھا کہ وہ بندہ میری بات سننے کو تیار ہو جائے.
الحمدللہ ایک فیصل آباد کا لوگ شخص تھا, اس سے میں نے کتابیں بھی بھجوائی, پھر وہ بڑا انسپائر ہوا, بلکہ وہ اس نے بینک کی نوکری چھوڑی تو کافی لمبی اس سے ایک جو ہے نا ملاقات رہی اس کے ساتھ, شاید چائنا سے واپس آ رہے تھے. تو اسی طرح ایک دفعہ بلکہ میرے ساتھ کوئی ایک ایران کا شخص بیٹھا تھا, تو میں کوشش کرتا تھا کہ جو بھی وہ لوگ اگر تو لوگ سننا چاہتے ہیں نا, دیکھو آپ نے بات کی, اگلے نے منہ ادھر گھما لیا تو اس مین کہ اس کو نہیں جو آپ کی بات سمجھ, اور ایک بندہ انٹرسٹ لے لے, تو جب انٹرسٹ لے لے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس کو وہ بات پہنچا دے جو قرآن میں ہے. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ, میں نے آپ کو بتایا نا کہ حج میں جو ساتھی ملے وہ میری کلاس میں آتے رہے, تو پھر جہاں بھی کوشش کی کہ جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ریلیٹ ہوں, میں کوشش یہی کرتا تھا کہ ان کے ساتھ کاروباری بات تو اپنی جگہ پہ ہو, لیکن یہ بات یعنی قرآن کی بات ضرور کی جائے. قرآن کی بات ضرور کی جائے. اچھا, اگر آج کوئی ایسا شخص کہ جو کاروبار بھی کرتا ہو, اس کے اور مصروفیات بھی ہوں, اور وہ قرآن کی طرف آنا چاہے, اس کو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ جو سمجھتے ہیں نا ہم کاروبار میں کر رہا ہوں, کوئی بھی نہیں کر رہا. ہاں اللہ ہم سے مانگتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ اس پہ توجہ تو دینی ہے, لیکن کاروبار اللہ کرتا ہے. آپ یقین جانیں, جب میں نے قرآن شروع کیا, میرے دونوں بچے اس وقت پڑھ رہے تھے, چھوٹا بھی پڑھ رہا تھا, بڑا بھی پڑھ رہا تھا. 2014 میں بڑا جو ہے وہ میرے ساتھ آ کے تقریباً 2019 میں شامل ہوا, اور چھوٹا بھی ہے 1 سال میں پہلے. تو میں چلا جاتا تھا نا, میں یہاں سے عصر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے چلا جاتا تھا کہ آیتیں لکھنی ہے یا مجھے تھوڑا سا دیکھنا ہے. پھر عصر کے بعد بھی آدھا گھنٹہ کلاس ہوتی ہے, اور پھر کچھ دوست بیٹھ بھی جاتے ہیں, تو میرا دل کرتا ہے کہ اب ان کو ٹائم دینا ہے. اور آپ بلیو کریں, میرا بزنس اللہ نے اور بڑھا دیا. بالکل میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں, مجھے اللہ نے ایک, میں پہلے اندر تھا, آفس میرا اندر تھا, اللہ نے باہر دے دیا. پھر وہ جس پلازے میں تھا وہ پتہ بات ہو رہی تھی, جب پلازے گرا رہے تھے کہ جی سیدھا کرنا ہے اس کو, پرانے نقشے پہ لے گیا نا 1947 والے, تو وہ پلازا خالی بھی ہوا, لیکن اللہ نے مجھے باہر دفتر دے دیا. اور پھر اللہ مجھے وہاں لے گیا. میں پہلے اندر ہی بیٹھتا تھا, باہر والے آفس کو میں صرف ٹی وی سے دیکھتا تھا. وہاں پہ صرف یہ ہے کہ الحمدللہ مینیجر وہ بھی سب اچھے ہیں, اللہ نے مجھے بندے بھی وہ دیے ہیں جو ایماندار ہیں. یقین کریں, میں ہمیشہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی بڑی زبردست میرے ساتھ, میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے تھا, کیونکہ اللہ نہ چاہتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو ایک آیت بھی نہ پڑھا سکتا. اور اس سے بھی ایک انٹرسٹڈ واقعہ میں آپ کو سناؤں. میں نے سوچا کہ جمعہ پڑھانا چاہیے, ٹھیک ہے جی جمعہ پڑھانا ہے. اب میں نے کہا یار اب دین کو کرنا تو پوری طرح سیکھو نا, کہ جب یہ آیت یہ حدیث بھی سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں چاہے کوئی مرد ہو, دین کا علم سب کے لیے فرض ہے. تو میں نے کہا یار اب دین کا علم فرض ہے تو اس میں تو بھائی جمعہ پڑھانا بھی آنا چاہیے, نکاح پڑھانا بھی آنا چاہیے, جنازہ پڑھانا بھی آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں دین کے نا. باقی ٹھیک ہے آپ کے میاں بیوی کے تعلق, ماں کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, یہ سارے تعلق بھی تو پتہ چلے نا. ہم اپنے طور پہ فیصلے نہ کریں کہ جی ٹھیک ہے جی اب ماں کا حق ہے. اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے, جب قرآن میں پڑھا سورہ لقمان میں کہ تمہیں اللہ کے بعد کہا گیا کہ سب سے بات, اس کے بعد فوراً والدین کہا گیا, لیکن وہ بات ان کی, بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اب ماں باپ اگر آپ کو کوئی رحمی رشتہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. میں بالکل کلیئر اس بات میں, اس لیے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ماں کہہ رہی ہے تو وہ بھرا نہیں ملنا, وہ بہن نہیں ملنا. میں نے کہا یار بات پتہ کہ ماں کے سامنے نہ ملو نا, ویسے تو رشتہ ہم رحمی رشتے کو کیسے کاٹیں گے, کم مل لو, سلام دعا رکھو, جو بھی ہے. اگر آپ زیادہ نہیں ملتے یا آپ کے دل نہیں ملتے, آپ کے حالات وغیرہ, یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عادتیں یا آپ کا نیچر اندر رہا, تو آپ کم از کم سلام دعا سے تو نہیں جاؤ نا, کہ پتہ چلے جی سلام دعا سے بھی چلے گئے. تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے بہت کچھ دیا مجھے. آپ یقین کریں, میں آج بھی کہتا ہوں یہ قرآن میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو زندگی بہت بے مقصد تھی. یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کس لیے, کاروبار اور کاروبار اور کاروبار, پیسہ اس سے زیادہ پیسہ, کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے, بس یہی تقویٰ تھی. کاروبار میں جتنا ایکسپینڈ کر سکتا تھا نا فخر صاحب, میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ اللہ نے میرا ایکسپینڈ کر دیا. یہ صرف اس لیے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو ہے نا میں اکثر بیان کرتا ہوں, بڑی زبردست حدیث ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن باس رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں, آپ ہوتا ہے چچا کے بیٹے ہیں, کہتے ہیں میں ایک دفعہ پیچھے سواری پہ سوار تھا, تو کہا کہ اے لڑکے یاد رکھ, تو اللہ کے حق ادا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں اللہ میری بھی حفاظت کر رہا تھا, اور میرے کاروبار کی حفاظت اللہ کی طرف سے تھے. یقین جانے یہ بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, جتنا مضبوط کریں گے اتنا الحمدللہ. اور پھر کاروباری حوالے سے بہت سارے لوگوں کو لوگ جب افتتاح کرتے تو بلا لیتے ہیں. اب ہوتا تو وہی ہے جی, وہ جو باتیں کرنی ہوتی ہیں جی, کچھ پڑھو جی, پڑھاؤ جی. تو مجھے جب بھی کہتے نا کہ جی دعا کریں, میں نے کہا دعا سے بھی ضروری میں کوئی اور بات کرنا چاہتا ہوں. پھر میں ان کو وہی حدیث سناتا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, کہ کوئی ایمان نہیں اس شخص کا, ولا دین لمن لا عہد لہ, کہ کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے, اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں
وعدے کی پاسداری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کاروبار میں سب سے کمٹمنٹ ہے نا. ایون آپ کا نکاح کیا ہے، یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. آپ کیا کر رہے ہو، اس پہ کیا لکھ رہے ہو. اللہ کے لیے جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، میں تو کہتا ہوں خدا کے واسطے یقین جانیں، مسجد میں نکاح. فخر صاحب ابھی بھی کچھ میرا بلکہ بہت قریبی رشتے دار جو میری وائف جو ہے اس کا بھانجا ہے، تو میں نے ان کو کہا مسجد میں پڑھو. نہیں جی وہ جی، تو کوئی نکاح کو نہیں سنتا. کلیئر. لوگ صرف اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں. مولوی صاحب عربی میں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد صرف وہ کہتے ہیں دعا سے آتے تو ہاتھ بھی چک لیتے ہیں. کسی کو نہیں پتا کیا دعا ہے، صرف دعا کر یا اللہ مولوی صاحب بند کرنا اپنی دعا. بد تقسیم ہو وہ کھانا جو چھوارے وغیرہ ہیں، تو ہم اپنے یقین کریں بالکل. اب جو لوگ بھی الحمدللہ نکاح مسجد میں کرتے ہیں نا، جو پہلے بھی کرتے تھے لوگ، تو الحمدللہ لگتا ہے کہ نکاح ہے. مسجد جو ہے نا وہ بہترین ہے. اللہ کی باوضو زمین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ بات وضو بیٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر بندہ خطبہ سننے کے لیے آیا ہوتا ہے. اچھا، آپ پیغام ٹی وی پر ایک پروگرام بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں قرآن آسان کے نام سے. جی بالکل صحیح. اچھا، میں چونکہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ ہر ہفتے وہ اس کی ریکارڈنگ کرواتے ہیں، 3-4 پروگرام آپ ریکارڈ کرواتے ہیں، اور اس کے لیے یقیناً آپ کو جو ہے اس کی تیاری بھی کرنا پڑتی ہوگی. تو اتنی مصروفیت کے ساتھ وقت کیسے نکالتے ہیں اس کی تیاری کے لیے؟ دیکھیے جی، الحمدللہ میری زندگی میں بہت کچھ تھا، میں آپ کو پہلے بتاؤں. کیونکہ ایک عام جس طرح سمجھ لے کہ ایک کاروباری شخص جس کو اللہ نے نوازا بھی ہوا ہے، آج الحمدللہ میں 1994 سے THA میں رہ رہا ہوں، وائی بلاک میں رہ رہا ہوں، بڑی پرائم جگہ پہ رہ رہا ہوں. سب کچھ اللہ نے دے دیا. پھر اس کے علاوہ کاروبار بھی ہے اور بھی سب کچھ ہے. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ، میں سمجھ لیں کہ ہر سیٹرڈے یا پہلے تھرسڈے نائٹ ہوتی تھی، ساری رات ہم بیٹھتے تھے کچھ دوستوں کے ساتھ، وہاں پہ گپے شپے کی، سیاستدانوں کو گالی نہیں کر. میں ایم سوری ٹو سے، کیونکہ ہمارا وتیرہ یہی ہے. فلاں یا مذہبی شخصیات کے بارے میں کہا کہ یار یہ دیکھو کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں، انہیں پہ تنقید کی. تاش کھیلتے تھے، میں بالکل سیدھی بتا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ آپ فخر صاحب یقین کریں، سگریٹ میں پیتا تھا، کالج سے لگے ہوئے تھے. میں آپ کو بالکل سیدھا بتاؤں، جس دن پہلے دن قرآن پڑھنا شروع کیا، سب سے پہلے کمپنی چھوڑی، پھر سگریٹ اسی دن سے چھوڑے کہ میں نے کہا آج کے بعد نہیں. پہلے بھی حالانکہ چھوڑ دینے چاہیے تھے کہ میں نے کہا آج قرآن منہ سے پڑھانا شروع کرنا ہے. تو میں نے وہ دن ہے، اس کے بعد حالانکہ میں چائنا جاتا ہوں نا، تو مجھے بڑے قیمتی سگریٹ مطلب جو ہے اس آج کے میرے یہاں تو 600,000 کی ڈبی ہے، تو وہ شاید اب 4,000 کی ادھر چائنا میں ہمارے کرنسی کے مطابق وہ تحفے میں دیتی. اور ایک اسی طرح میرے تھا کمپنی والا بڑا دوست تھا، بڑی عزت کرتا تھا، اس نے مجھے دیا. تو میں نے کہا سگریٹ کہتا نہیں، تو کہتا تو کسی کے لیے لے جا. میں نے کہا نہیں، میں جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں کسی کے لیے تحفہ بھی نہیں لے کے جاؤں گا. چائنیز وہ مجھے ٹی دیتے ہیں بڑی زبردست، وہ میں لے لیتا ہوں. میں نے کہا چائے دے دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ کعبہ بہت زبردست دیتے ہیں، لیکن کوئی چیز نہیں. باقی قرآن آسان کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس لیے ڈیفینیٹلی میرا یہ پروگرام جو آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے ٹائم جو ہے، یقین جانے یہ پروگرام میرے لیے بڑا بہت انٹرسٹڈ ہے. میں آپ کو سیدھا بتاؤں، تفسیر پہلے کر دی الحمدللہ، آیتوں کے ساتھ ریفرنس دینا یہ میرے لیے اللہ نے آسان کر دیا. میرے ذہن میں جب میں پڑھ رہا تھا تو آتا تھا کہ یار یہ آیت وہاں بھی ہے، یا کچھ مدد آ گئی، آپ نے تفسیریں بھی پڑھ لی تو وہاں بھی ریفرنس مل گئے. لیکن اس پروگرام میں جب میں نے، آپ یقین جانے میں بڑا کنفیوز تھا کہ کیسے کروں. ایک تو یہ تھا کہ میں صرف گرامر پہ رہوں، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا گرامر ہی کو لیتا جائے کہ ہر لفظ یوں بھی نون کو اب بتانا پڑے گا کہ جی اس میں یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کا ترجمہ جو ہے حال اور مستقبل کے کیا جائے گا. یا دوسرا پھر الحمدللہ ایک میرے جو ہے مجھے کسی نے پوسٹ دی، شاید الخدا سے میری وائف کو بھیجی، تو اس نے مجھے بھیجی. اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا، میں نے جب پڑھا قرآن کے متعلق، جس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بڑے زبردست مجھے اٹریکٹ کیے. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو زندگی میں نا باقی جتنے بھی کام کیے میں صرف ایک ہی کام کرتا، اور وہ قرآن کے معنی پہ غور کرتا تھا. تو یہ بہت زبردست کام تھا. تو میں نے کہا یار اللہ نے تو مجھے یہ ایسی شخصیت یہ بات کہہ رہی ہے، جب ایسی شخصیت. اور اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود، اتنے زیادہ لوگوں کے ہیں. میں نے تو صرف ان کا قرآن کے معنی ورنہ تو وہ کہتے ہیں جی قرآن کے علاوہ تو ہمیں صرف قرآن پہ ہی فوکس رہنا چاہیے تھا. اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ قرآن بھی آپ کے ذریعے پہنچا، اور ایک خفیہ جلی ہے اور ایک خفیہ. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ دو چیزیں ہیں، جب تک ان کو ہم چمٹے رہیں گے نا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ تفرقہ بازی جو ہے نا صرف قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے میں آج بتا دوں، ورنہ قرآن پہ آ جائے سارے. اور میں الحمدللہ ڈیفینیٹلی جو ترجمہ ہے، میں آپ کو یقین جانے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ترجمہ جس کا مرضی پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے حاشیے میں آتے ہیں، وہاں ہم اپنے خیالات ڈالتے ہیں یا اپنے مکاتب فکر کے خیالات ڈالتے ہیں. تو قرآن آسان کا جو پروگرام میں نے پھر کیا، میں نے مشورہ بھی کیا الحمدللہ کچھ دوستوں سے جو قرآن سیکھتے تھے. انہوں نے کہا جی آپ اسی پہ زور دے کے الفاظ کے مادے کو بیان کریں. پھر میں مادے کو بیان کرنا شروع ہو گیا، اور اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اب میں کچھ تو میں لے لیتا ہوں بعض جگہ سے، لیکن کچھ میں لکھتا ہوں کہ اس کو آسان کیسے کرنا ہے.
جو بھی لفظ ہے، آپ میں مثال تقوی کا لفظ ہے، اب اس کا روٹ ورڈ ہے، اب یہ کہاں کہاں آیا، اس کا معنی کیا ہے. اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا ایک خیر ہے، اس سے استخارہ، آپ استخارہ کرتے ہیں نا تو وہ بھی خیر سے ہے. استخارہ جو ہے خیر طلب کرنا اللہ سے. تو یہ ساری چیزیں، تو مجھے لگا کہ یار یہ تو میں نے جو چیز پہلے پڑھی تھی نا وہ تو ہم صرف روٹ ورڈ بتاتے تھے. اب ایک لفظ کے روٹ ورڈ کے ساتھ کتنے الفاظ بنتے ہیں اب وہ بھی بتانے ہیں. پھر یہ لفظ کہاں کا استعمال ہو رہا ہے قرآن میں، پھر یہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے. تو میں نے کہا تھوڑا قرآن کو ہم ڈیفینیٹلی جو لوگ بھی قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں نا ان کے لیے اس میں دلچسپی تب ہوگی جب کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں کہ مثال ہے یہ تقوی کا لفظ 258 مرتبہ آیا ہے. کیوں آیا ہے، یہ کیوں اللہ نے تقوی پہ اتنا زور دیا. پھر میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابی کا نام لیا نا تو کہا جی میرا نام لیا ہے، تو کہا جی آپ کا نام لیا ہے، بڑی زبردست پرسنالٹی. تو انہوں نے جب پوچھا تھا انہوں نے کہ یہ تقویٰ کیا ہے بھائی آپ کیا کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا یہ تقویٰ محفلیں جمتی تھی قرآن کی، ہماری تو سیاستدانوں کو گالی نکالنے کے لیے جمتی ہیں شاید نا کسی کو، وہاں قرآن کے لیے وہاں قرآن کی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی امیر المومنین کبھی آپ خاردار جنگل سے گزرے ہیں. انہوں نے کہا جی گزرا ہوں. کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بہت زیادہ محتاط ہو گیا کیونکہ نیچے سانپ بچھو، اوپر جاڑیاں، کوئی شیر چیتا، ساری چیزیں ہیں، کپڑوں کا بھی ڈر ہے، جسم کا بھی ڈر ہے، جان کا بھی ڈر ہے. تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے، بس زندگی اس طرح گزارنی ہے، ہر وقت محتاط، بات بچا کے گزر بس جائیں. دیکھیں تو صحیح کہ کون سا کام ہے جس میں اللہ خوش ہوتا ہو اس کو کرنے کی اسٹرگل کرنا، اور جس کام سے اللہ کی ناراضگی آتی ہو اس سے بچتے رہنا. یہی تقویٰ ہے، یقین جانیں یہی تقویٰ ہے. یاسر بھائی ماشاء اللہ آپ نے بڑی قرآن کے حوالے سے ہماری بھی ایک بڑی ایک تشنگی دور کی ہے کہ یا ہم بھی کچھ چیزیں بھولے ہوئے تھے تو آپ کی باتوں سے ہمیں یاد آ رہی ہیں کہ یار ہمیں بھی قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارا ہونا چاہیے. اچھا چونکہ آپ کا تعلق ایک کاروباری شعبے سے ہے، اچھا کاروباری شخص یا آپ ایک اچھے کاروباری شخص کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ضروری ہے جو اس کے اندر کم ضرور ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی کاروبار، پہلے تو میں اس سوال کا بھی جواب دے دوں جو لوگ سننے والے ہیں اسپیشلی، کہ الحمدللہ آج میں 4 دن جاتا ہوں بزنس پہ. حالانکہ بزنس میں نے اپنے بچوں کے نام ہی ان کی کمپنی چل رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سرپرست میں ہی ہوں. تو مجھے 4 دن تو جانا پڑتا ہے، پیر منگل بدھ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ. بلکہ میں نے ان سے کہا، میں اس لیے تھوڑا انٹرسٹڈ کہ میں نے کہا یار آپ 3 چھٹیاں کرنی، میں نے 3 دن جانا 3 دن نہیں جانا. مطلب آج 3 دن جو ہے اپنا کام اور 3 دن تمہارا کام، ان کا سب چھوڑ کے جانا ہے. تو الحمدللہ وہ تو میں نے 3 دن رکھے ہوئے ہیں. باقی آپ جو کاروبار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی کریڈیبلٹی بنائی ہوئی ہے کہ چائنا ہو، ہانگ کانگ ہو، جو بھی ملک ہو، ان کو پتہ ہے کہ جو یہ کمٹمنٹ کرے گا یہ کرے گا پوری. اور اس کے لیے کبھی کبھی مجھے نقصان بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن کمٹمنٹ ہر حال میں پوری کرنی ہے. مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ ہمیں لوگ کس طرح جانیں گے، صرف اس وجہ سے جانیں گے، تب سمجھ میں آئے گی کہ ہم اگر سچ بولنے والے ہوں گے. اپنی کمٹمنٹ اور کاروباری حوالے سے میں تو سب سے پہلے جو بات کہوں گا، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بند کرنی پڑے گی. ایسا اکاؤنٹ جس میں آپ کو تھوڑا لگے کہ یار بخنی ہے نا. دیکھیں پیچھے ایک شخص نے مجھ سے بات کی، ایک ہمارے بزرگ کی ہے، کہ یار فلاں شخص ہے وہ کہتا ہے جی اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ملازم اتنے ہیں ان کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی، تو اب ٹھیک ہے اب کچھ پیسہ اگر انٹرسٹ پہ رکھ بھی دے تو اسی سے تو میں نے کہا یہ کون سا گند ہے، مطلب یہ کون سی بات ہے یار. جب اللہ کہہ رہا ہے فاضن بحرب من اللہ و رسول، کہ اگر تم باز نہیں آتے، اگر نہیں باز آتے ابھی بھی نہیں رکتے، اتنی سخت بات. دیکھیں حدیث شروع ہو رہے ہیں نا 275 سے آیت نمبر پڑھے تو صحیح. اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، میں ترجمہ صرف بیان کر دیتا ہوں، تو کل قیامت والے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے مبہوت الحواس شخص ہوتا ہے نا، جو پاگل نہیں ہوتا کوئی، اس طرح اٹھیں گے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار کاروبار بھی تو آخر جو ہے یہ سود کی طرح ہی ہے، یا سود جو کاروبار کی طرح ہے. تو اللہ نے 2 ٹوک جواب دیا ہے بس، کہ اللہ نے، اب جو بھی لوگ کہتے ہیں نا جی جتنے بھی دلیل، میں تو سیدھی پہ کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، کاروبار کو حلال بس. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں باز آتے، اور پھر اس سے بڑا میں نے حل ہے. کسی گناہ پہ آپ نے قرآن آپ نے پڑھا ہوگا ترجمہ الحمدللہ، میں نے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پڑھا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتے رہنا ہے. کوئی گناہ ایسا میں نے قرآن میں نہیں دیکھا، چاہے وہ زنا ہو، فاحشتاً و مقتاً بھی کہا گیا کہ بڑا گندا کام ہے، غلیظ کام ہے. کسی گناہ کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو چاہے جتنا مرضی بھی بزنس کریں، یقین جانیں آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سود سے پرا رکھیں، جتنا آپ کا کنٹرول ہے. مستطاع تم دیکھیں سیدھی سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں اکثر بیان کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تم سود سے جتنا بھی بچنا چاہو پھر بھی اس کا غبار تمہیں پہنچے گا. دیکھیں غبار کسی چیز کا پہنچنا ہے جیسے سموک ہے، ٹھیک ہے، تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے کیسے کروں گا کہ مجھے نہ پہنچے جی میں باہر بھی جانا ہے، میں نے اندر بھی آنا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے. اور دوسری بات کمٹمنٹ، امانت، یہ ساری چیزیں ہیں جو کاروبار کو آپ کے کہیں نہیں چاہیے.
بہت سارے مسائل ہمیں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، اسپیشلی کیونکہ ہمارا ایک ریٹیل بزنس جو ریٹیل والوں کے ساتھ ہے. اب وہ جو پرچیزر آ رہا ہے، اب وہ اس کے لیے بڑے مسائل ہیں. میں آپ کو یقین کریں کہ میں اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پرچیز کرنے والا اگر ایماندار ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اسٹرگل کرے، ہم سے بھی ریٹ لے جہاں سے. لیکن اگر اس کو پتہ چلے جی میں تو جہاں جانا ہے، جہاں سے مجھے پیسے ملنے ہیں، کمیشن ملنی ہے، تو یہ سارے مسئلے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ یقین جانیں کامیابی وہی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اگر ہم جمے رہیں گے. بہت ساری جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں، ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہیں کہ یار یہ کیا ہے بھائی، یہ آیا تو اس نے آگے اتنا مال پڑا ہوا ہے جو کہہ رہا جی وہ ان کے پاس مال نہیں ہے میں دوسرے کے پاس چلا جاؤں. ہمارے سامنے کئی دفعہ یہ بات ہے. تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کاروبار میں بہت سارے مسائل ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، کچھ شاید ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں. جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، جو میرے ہاتھ میں یا ہمارے ہاتھ میں ہے، اس پہ تو ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی استطاعت ہے کنٹرول کریں. اور کچھ معاملات جو آپ کو پتہ ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جب آپ کے کام، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ گھر بنانے جاؤ، آپ نے میٹر لگوانا ہے، اب میٹر کب ملے گا؟ وہ کہتے ہیں جی میٹر ہی نہیں ہے. آپ پیسے دیں گے تو لگ جائے. کیا کریں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتنے دقیقے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی. میں سمجھتا ہوں ایک عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے. یقین کریں عزیمت والے بھی کچھ لوگ ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کسٹم میں لوگ جو سائیکل پہ ہیں اور سائیکل پہ چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ولی اللہ تو وہی ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اب کیا کریں جی، اب کیا کریں. وہ تو خیر باقی جن کو لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں، پھر اگر لاکھوں کی رشوتیں لے رہے ہیں تو یہ صاحب ان کو دینا ہے، مجھے تو نہیں دینا کسی کو. دیکھو سیدھی سی بات ہے. آپ رشوت کے متعلق میں ایک آیت آتی ہے قرآن میں، جہاں پہ میں صرف اس لیے آپ کے توسط سے آپ کہیں گے جی قرآن کی باتیں کری جا رہے ہیں. قرآن ایک آیت آتی ہے، آیت رمضان کے بعد نا، کہ دیکھو اپنے مال لوگوں کو رشوت کے طور پہ اس لیے تاکہ تم حکام تک اپنی رسائی یعنی کوئی فائدہ اٹھا سکو. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اگر آپ ناجائز کو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ رشوت ہے، چاہے اس کو آپ جو مرضی بھی نام دے دیں. تو اگر آپ اپنی حدود میں رہ کے جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سسٹم کو اللہ کرے. میں تو کہتا ہوں اللہ سے بڑی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ سسٹم آئے جس سے پتہ چلے کہ ہمارے لیے ہر طرح کی جو غبار سے بھی بچ سکے، ہر قسم کی ذرا سے بھی جو میں سمجھتا ہوں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور بلیو کریں، میں تاجوں کو جانتا ہوں الحمدللہ، کمیونٹی ہیں کچھ اس میں 20-25% جو کہتے ہیں کہ جی غلط دوسرا راستہ، ورنہ لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. لیکن راستہ جو ملا ہوا ہے نا وہ شاید اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. بس یہ چیز. یاسین بھائی آپ کا بہت شکریہ. میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. قرآن کے حوالے سے آپ کی زندگی، آپ نے جو اس کی اسٹرگل کی، آپ کا جو ایک خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، آپ سے یہ قبول فرمائے. اور آپ جو بھی قرآن کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود تھے یاسین نقی شیخ صاحب. آپ جو پیشے کے اعتبار سے تو ایک بڑے معروف تاجر ہیں اور بڑے ماشاءاللہ کامیاب تاجر ہیں، لیکن آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خاص نسبت دی ہے، قرآن خود بھی سیکھتے ہیں اوروں کو بھی سکھاتے ہیں. جیسے انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں بھی بتایا کہ 94 سے لے کے یہ قرآن پاک کو سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں. ابھی بھی یہ خود بتا رہے تھے کہ ان کے پاس آج بھی قاری صاحب آتے ہیں، ان کو ان کی آیات وغیرہ ٹھیک کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ خود بھی قرآن سکھا بھی رہے ہیں. اور پیغام ٹی وی پر ایک پروگرام قرآن آسان آپ ان کا دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ہمارے لیے انسپریشن ہے اور ہمارے لیے ایک ایسی موٹیویشن ہے کہ ہر مسلمان، خاص اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک شعبے کے ساتھ ضرور رکھے، یا وہ قرآن سیکھ رہا ہو یا وہ قرآن سکھا رہا ہو. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم خود قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی قرآن جو ہے وہ اوروں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے ہوں. اور ہمارے آج کے پروگرام کی جو غرض و غایت بھی یہی تھی. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی اور انتہائی اچھے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.